اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب ایک ہاؤس وائف کے لیے صرف روزہ نہیں پورا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں گھر پہ رہنا آسان ہوتا ہے، لیکن رمضان میں صبح سحری لے کر رات کے تراویح تک اس کی زندگی بس دوڑتی رہتی ہے۔ یہ کہانی ہے صبا کی، ایک سمپل سی ہاؤس وائف جو بچوں کی ماں ہے۔ صبح 3:30 بجے کا الارم بجتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کے باوجود وہ اٹھ جایا کرتی ہے، سحری بناتی، پتی اور بچوں کو اٹھاتی، پھر فجر کی نماز اور تھوڑی دیر وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج نکلتا، گھر کے کام شروع کر دیتی ہے۔ برتن، جھاڑو، پوچھا، کپڑے، بچوں کا ہوم ورک، کھانا بنانا۔ روزے کی حالت میں جب پانی تک نہیں پی سکتی، تب بھی چہرے پر شکایت نہیں ہوتی تھی، مگر سچ یہ ہے اندر سے وہ بہت تھک جاتی تھی۔ ایک دن اتنی تھک گئی کہ افطار بناتے وقت آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، میں عبادت کب کروں گی؟ میرا پورا دن تو صرف کچن میں ہی نکل جاتا ہے۔ اس رات جب سب سو گئے، وہ چپ چاپ سجدے میں گر پڑی اور پورے دل سے اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، میری نیت کو قبول فرما۔ اگر یہ میرے گھر کا کام اور میری ذمہ داریاں تیری رضا کے لیے ہے تو اسے بھی عبادت بنا دے۔ اگلی صبح اس نے ایک بات سمجھی، عبادت صرف مصلی پر بیٹھ کر نہیں ہوتی۔ اگر نیت صاف ہو تو بچوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، گھر کی خدمت بھی عبادت ہے، گھر سنبھالنا بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس نے ہر کام سے پہلے بس ایک چھوٹی سی نیت کرنی شروع کی، یا اللہ، یہ کام میں صرف تیری خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ اور پھر صبا کی تھکن تو کم نہیں ہوئی، لیکن دل ہلکا ضرور ہو گیا۔ صبا نے محسوس کیا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہی گھر کی ذمہ داریاں بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اور وہ صرف ہاؤس وائف ہی نہیں، ایک صبر والی مومنہ بھی ہے۔ اس رمضان اگر آپ بھی تھک جاتی ہیں تو یاد رکھیے، آپ کا ہر چھوٹا کام اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔